جو بھی اللہ کے ولی ہیں ہم تھے پھر بھی ان کے درباروں پہ رونق تھی، ہم نہیں تھے پھر بھی رونق تھی، ہم ہیں تو پھر بھی ان کے آستانوں پہ رونق ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ حی سیدنا علی شیر خدا کو تمام ولیوں کا سردار فرمایا گیا ہے، اور اب میں جو اس کی لوکیشن جو ہے یہ کیوں ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سنتے جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان کی صفوں میں شامل جو ہے وہ فرما دے۔ تو اب قرآن کی آیت ہے، سورہ مریم ہے، اور اس کی آیت نمبر 24 میں ذکر ہے۔ تو آئیں ہم اکٹھے ہو کر قرآن کی آیت کا نظارہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، ان الذین آمنوا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، نصیب آپ کو پھر مل جائے ماشاء اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اونچا بولے، اے ایمان والو۔ لفظ آمنو نہیں آیا کہ تم ایمان لاؤ، نہ ان الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور پھر جب وہ ایمان لاتی ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر وہ اچھے اعمال جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، صالح نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب مجھ پر ایمان بھی لاتے ہیں، نیک کام میرے حکم سے وہ کرتے رہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کا جواب کیا عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، مالک کے کہنے پر شام تک اس پر واجب ہے کہ مزدور کی مزدوری کو وہ ادا کرے، لیکن جب اللہ کا حکم ایک آدمی مان لیتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے، تو اب سنیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ ایمان لا چکے اور اچھے کام کیے تو پھر بتائیے میں کیا کرتا ہوں، یقیناً اللہ لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے تو ان لوگوں کے دلوں میں محبت جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور صاحب تفسیر مدری فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ سیدنا علی شیر خدا کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن تورات و انجیل میں جہاں پر میرے محمد کا ذکر تھا وہاں پر ان کے یاروں کا بھی ذکر تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہی مثال میں دے گیا ہوں کہ جو اولیاء نفوس قدسیاں ہیں تو ان کی جو محبت ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، دوسرے مقام پہ آتا ہے جب آدمی نوافل پڑھتا ہے اللہ اس کی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ زبان سے پاک ہے، چلنے سے پاک ہے، لیکن اس کی دسترس میں پورا جب سب کائنات ہے، جو چیز بھی اس نے پیدا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ
ضمن میں واقعہ یاد آ گیا تھا، لیکن میں چھوڑتا ہوں کیونکہ ٹائم کی کافی جو ہے وہ کمی ہے۔ تو اب یہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی۔ اب دیکھتی ہیں کہ اللہ نے سیدنا علی شیر خدا کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے فرمائی۔ اب ہم بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کے فرمان کا نظارہ لیتی ہیں کہ وہ سیدنا علی شیر خدا کے بارے کیا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا يبغضه مومن۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے علی سے منافق محبت نہیں کرتا ہے۔ میرے علی سے منافق کیا ہے؟ جو وہ محبت نہیں کرتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ علی سے بغض نہیں رکھتا ہے۔ آپ نے بات پر توجہ نہیں فرمائی۔ پہلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کی اب تفسیر جو ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ کاکا میں کیا سی پکھا چلا لو رب تنو حاجی کراوے یار، پھر تسی ڈسٹرب ہو جاندے ہو۔ تو فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن۔ میرے علی سے منافق محبت ہے، سب بولیں علی سے محبت نہیں کرتا، لیکن میرے علی سے فرمایا اور جو مومن ہے وہ علی شیر خدا سے بغض نہیں رکھتا۔ تو جس کی شان اللہ کا نبی بیان فرمائے، اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب ہم قرآن سے پوچھتی ہیں، قرآن پاک ہمیں بتا کہ کون ایسی روح ہے جو تیرے بندوں سے منافقت رکھتی ہے۔ پہلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد میں نے منافق کی بات کی۔ اب ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں، ذرا بات کو ذرا سننا۔ تو جب اللہ نے ہمارے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تھوڑی آسف بات